کلپ نمبر 756۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 79 سے 81 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا۔ ترجمہ: وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اما السفینہ، وہ جو کشتی تھی، تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی۔ ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا، اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ آیت اما السفینہ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے، اور ان پر آنے والے مصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، اور اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں اپنے قریب کرنا، کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ نمبر 2، بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے۔ جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیے جانے کو برداشت کیا، تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے بچ گئے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ ترجمہ: اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب عز و جل اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ مسلم شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ باطن کا حال جان کر کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں،
یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے جا کر کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو کافر بھی بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا، جیسا کہ امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ خیرم منہ زکاہ، پاکیزگی میں پہلے سے بہتر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت